تحقیقی نے انکشاف کیا ہے اور یہ سلائیڈ شو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اسے اغوا کے بعد برمی فوج کے جس کیمپ میں رکھا گیا تھا وہاں 150 مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کا ریپ کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی اور 90 خواتین نے برمی فوجیوں کے ناجائز بچوں کو جنم بھی دیا۔ یہ برمی لڑکی، اس کا نام ہے فاطمہ، اس کی دل ہلا دینے والی یہ کہانی ہے۔ برمی فوجیوں کی درندگی اور ان کی ہوس کا شکار ہونے کے بعد نہ جانے وہ کس برمی فوجی کے بچے کی ماں بنی، کیونکہ اس جیسی بے بس لاچار بچیاں، مسلمان لڑکیاں، ہر ماں کسی نہ کسی برمی فوجی کے بچے کی ماں بن رہی ہیں۔ فاطمہ کو جب اپنے تئیں انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بازیاب کرایا تو اس وقت تک اس کیمپ میں 1 سال کے دوران 150 بن بیاہی کم سن مائیں 90 بچوں کو جنم دے چکی تھیں۔ ان بچوں کو بدھ بھکشو گود میں لیے اپنی مذہبی تعلیمات دے رہے تھے۔ مسلمانوں کو روکنے والے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تبلیغ نہ کریں، یہ بدھ بھکشو ان کو گود میں لے کر اپنے مذہب کی تعلیمات دے رہے تھے۔ فاطمہ رہائی کے بعد اس وقت تھائی لینڈ میں ہے، اس کو تھائی لینڈ پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس کی اذیتوں کا سفر ختم نہیں ہوا۔ اس کو تھائی لینڈ میں جسم فروشی کے اڈے پر پہنچا دیا گیا ہے اور فاطمہ کی اس کہانی کا مقصد پوری دنیا کے بلکہ عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ دیکھے کہ اس سرزمین پر کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت فاطمہ فروشی کے اڈے پر کچھ دن پہلے تک تھی اور اسے وہاں سے انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بازیاب کرایا ہے۔ ابھی تو وہ ایک شیلٹر ہاؤس میں، لیکن اسے نہیں معلوم اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ میں نے بہت مختصر کر کے کہانی آپ کو سنائی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ظلم و ستم تو ہماری اپنے عدم اتحاد کی وجہ سے، ہمارے اپنی اندر کی خامیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے، ہمارے اپنے عدم اتحاد کی وجہ سے، اور کچھ ایسا بھی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پر غیر مسلم قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اس وقت ہم کمزور ہوں گے یا طاقت میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، ایکوریٹ الفاظ نہیں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ تم کمزور ہوگے نہ تعداد میں کم ہوگے، بلکہ تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دار ہو جاؤ گے اور لڑائی کے لیے میدان میں نکلنے یا مظلوم کی مدد کرنے سے کتراؤ گے، کیونکہ تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ تمہیں یہ فکر ہوگی کہیں تم مارے نہ جاؤ، تمہیں یہ فکر ہوگی کہ کہیں دنیا کی عیش و عشرت سے محروم نہ ہو جاؤ، اس سے تمہیں وہن ہو جائے گا۔ اور آج جب ہم یہ کہانیاں سن رہے ہیں تو، اور صرف یہاں نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے۔ برطانیہ میں دھماکہ ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو بھی کسی عام انسان کا خون بہاتا ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے تو یہ فیصلہ سنا دیا، ایک انسان کا خون یا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لہٰذا برطانیہ میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسیحی ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بدھسٹ ہو، اس کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن اس کی آڑ لے کر جب آپ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیں گے، دین کو اور مسلک کو اور مذہب کو اس کو جوڑ دیں گے، تو پھر یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں، آپ کہیں کہ ہی از اے ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، بٹ ہی از ناٹ اے مسلم ٹیررسٹ، ہی از اونلی اے ٹیررسٹ، یہ صرف دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ورنہ اگر مذہب پر بات ہوگی تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہٹلر تو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، لیکن ہٹلر کا مذہب کوئی کیوں نہیں بتاتا؟ ہٹلر کا مذہب کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ ہٹلر مسیحی تھا، ہٹلر کرسچن تھا جو جیوز کے خلاف تھا،
کیوں نہیں بتاتے آپ کہ ہٹلر ایک مسیحی دہشت گرد تھا؟ نہیں، ہٹلر ایک دہشت گرد تھا. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہوتا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے اور مسجد میں جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں. میں کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ برطانیہ کی پولیس نے وہاں ہونے والے دھماکوں کے بعد کیا کیا. Will not leave. What am I going to get arrested for? You're not arrested. It's not arrested. You're not arrested. What am I get arrested for? You're not arrested. Get arrested for. What am I get arrested for? Thinks he's got kids. Coming in with shoes. Thinking he's a big. They'll follow you out. Here as well. They'll follow you out. How are you going to arrest us? Coming in thinking they own the place. The reason we no, but you should be taking shoes off. They're coming in. They're coming in for us. What are you talking to? What are you talking to? What are they saying? What are they going to tell? Get him out! Get him out, man! Get him out! What they call it off? Give it a 10. Man. What are you talking to? Don't worry, yeah. He's going now. He's going now. Don't worry. We're going to come in with shoes. We're going to do this. What are you going to do? Come in with shoes. Chill. Hello. Get him out, man. Get him out. Everybody come out. پلیز اگر مہربانی کرو تو سارے بندے باہر جلو جی سر سارے بندے انہیں پتہ لگ گیا اس وقت پلیز مہربانی کرو stop going outside. Shoes on, which is causing the issue. However, there's clearly two groups inside the mosque. Can everybody make their way outside because the police is here with their shoes on. This one here thinks he's some bad man. This one here thinks he's some big boy. Why are you giving them the time of day? Who is she? Don't talk to her. Who is she? Who is she? Nobody. Nobody. She's nobody. They're nobody. You can't do nothing, man. They're nobody. Get them out of here. Relax. Bade aaye. ناظرین، عبادت گاہ کسی کی بھی ہو، ہماری مسجد ہوتی ہے، دوسروں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور عبادت گاہ کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر مذہب پر عمل پیرا شخص کا فرض بھی ہے اور اخلاقی تقاضا بھی ہے. یعنی اگر میں چرچ میں داخل ہوں گا کبھی، اور میں ایک مرتبہ گیا بھی تھا مبارکباد دینے کے لیے، تو میں اس کے اصولوں کو فالو کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے دین نے مجھے یہی سکھایا ہے. میرے دین نے مجھے بد تہذیبی نہیں سکھائی، بد اخلاقی نہیں سکھائی. میرے دین نے مجھے تہذیب سکھائی. میرے دین نے مجھ کو وہ سکھایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اخلاق کائنات میں کسی کے نہیں. تو انہوں نے جو مجھے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق میں کسی مذہب کی توہین نہیں کر سکتا، میں کسی عقیدے کا مذاق نہیں اڑا سکتا، میں کسی مسلک کی برائی نہیں کر سکتا، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتا. لہذا آپ کو بھی ہماری مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جوتے پہن کر اس میں داخل نہیں ہوتے. اگر یہاں کوئی ملزم ہے بھی تو وہ آپ کے جوتے اتارنے تک بھاگ نہیں جائے گا، کیونکہ آپ سارے مسجد کو کارڈن آف کر چکے ہیں، کوئی نکل نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر آپ نے باہر ایک شخص کو پکڑا ہوا ہے اور وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے عراق میں ظلم کیا، تم نے وہاں پر کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر وہاں ہزاروں لوگ مار ڈالے، تم پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو. یہ جذبے اگر بہت زیادہ ابھرتے گئے تو کیسے روکے جائیں گے؟ کیسے آپ ان گروپس کو روک سکتے ہیں کہ جو عدم تشدد پر یقین نہ رکھتے ہو؟ وہ تو تشدد پر یقین رکھیں گے، پھر ہم سب بیکار ہو جائیں گے. ہماری آواز سوائے چیخ پکار کے اور کچھ نہیں ہوگی.
عامر لیاقت حسین جیسوں کی آواز صرف چیخ اور پکار بن جائے گی کہ نہیں، اسلام عدم تشدد کا لمبردار ہے، کیونکہ جب ایسا ایکشن ہوگا تو ریئیکشن غلط ہوگا، اور وہ ریئیکشن نہ اسلام کہتا ہے، نہ مسیحیت کہتی ہے، نہ یہودیت کہتی ہے، وہ صرف اور صرف شیطانیت کہتی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ شیطانیت کا ریئیکشن کسی مذہبی ریئیکشن میں تبدیل ہو جائے. لیکن آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ذرا دیکھیے گا. Muslims to ease the men $15 billion. Allahu Akbar. You don't go in Muslim lands and kill us and then say we're the terrorists. Record this, brothers. We're recording it, don't worry. We're recording, don't worry. We stick together. We're recording as well, We just so stick you know. together. I don't care if you're recording. Hassan Yusuf. That's fine. You know these men, we're not terrorists. We're not. Look, you're not. Get out The the light road, of God. please. I ain't doing anything. You're in the road, blocking the Killing us cars. all over the world. And the same way I was talking to you. British I was talking to army, this the guy. biggest terrorist. They killed 1 million Iraqis in 2013. What are you trying to bully me for? £15 billion. He has the freedom of speech. Let him talk. All over the world they kill people. They robbed Africa. And now they think they can pay the fucking, you know what it is with Muslims, you see? We stick together. So make sure it's on record. He's recorded. You know, inshallah, make sure, I'm not getting anyway, but they're gonna get this down and so on like that. Brothers, make sure you put on YouTube. Don't watch, we will. You're famous. You know, inshallah, we stick together. Look out, the weak. What are you doing to him? Let him talk. Let him go, what's wrong with you? The weak. We can take them on. There's the weak man, look at him. The weak man refused them. They need about 3 of them to take down one. Look at him. Tyler Hassan Abu Bakr Yusuf from Manchester. Make sure you do. Are you recording this? Yeah, recorded. Yeah, so you know, weak men, they want to kill us. They stick to cause fitna. The weak, they hate us. Yeah. Stick together, brothers. We're not terrorists. We let people live our religion, but they want to kill us. They murder us by the thousand. And body bags. Just get in the car. Oh, what? We're not fearful of nobody. Look at him. You know, Sikhism teaches that Muslims shouldn't exist. We that Guru Nanak hates Muslims. The fucking think our messages are paedophile. Show you the scriptures. That's true, innit? The haters, look, I'm gonna get the one now, but How's the we car won, gonna come brothers. through with the van blocking it? We won, brothers. That's Abu Bakr Yusuf, remember that name? Take care, brother. Take care. You'll be out soon on bail. Freedom, bros. Say. ناظرین محترم، یہ آپ نے جو کلپ دیکھا، مجھے دیکھ کر ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر کہ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. آج سے ہم ایک دہشت گرد کو مذہب قرار دیں، ہم دہشت گردی کو ایک مذہب بنا دیتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اب اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کا مذہب ہے دہشت گردی، مذہب بھی دہشت گردی ہے، تاکہ اسلام، مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت یہ سب ختم ہو جائے. دہشت گرد کے مذہب کا نام ہے، اس کے ریلیجن کے خانے میں لکھا ہوا ہو ٹیررزم. یہ میرا مذہب ہے، تاکہ یہ اسلام پر بھی تنقید کے اور تعزیانے جو برسائے جاتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں، اور دیگر مذاہب پر بھی انگلی نہ اٹھائی جائے. اس کے سوا اور کوئی حل ہو نہیں سکتا، ورنہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنتے رہیں گے اور عالمی امن تباہ ہو کر رہ جائے گا. علی محمد خان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک قوس قزح، یعنی جس کو رینبو کہا جاتا ہے، قوس قزح، ہم آپ کو چائنا کی ایک ایسی پہاڑی دکھائیں گے کہ جس کے بارے میں قرآن میں بہت پہلے سے ذکر ہے، اور یہ راز فاش ہے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے ہم چلتے ہیں جناب علی محمد خان صاحب کی طرف، جو کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ شکر. علی محمد خان صاحب، NA-120 کا الیکشن ہو چکا، 3 دن ہو گئے اس کو ہوئے ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت محنت کی تحریک انصاف نے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کم بیک کیا ہے اور فائٹ بیک کیا ہے مسلم لیگ نون نے. اور مبارکباد دینی چاہیے اس بات پر کہ پورا میڈیا تقریباً مسلم لیگ نون کے خلاف، ظاہر ہے کہ ایک ماحول مسلم لیگ نون کے خلاف، مجھے کیوں نکالا جیسا نعرہ ہر زبان زدام، اس کے باوجود محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جیتنا اس بات کی غمازی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جڑیں عوام میں ہیں اور ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو
انتخابی سیاست بھی ہوگی یا جو سیاست ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ وہ NA-120 کی نشست جیت سکتی ہے. اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں. الیکشن کمیشن ہے, ظاہر ہے کہ 29,000 ووٹوں کا معاملہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں اپنی جگہ پر, لیکن پھر بھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں کہاں نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ NA-120 میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جیت چکی ہیں. یہ میں نے بتایا نہیں تو ہو گیا. جی بالکل ہو گیا, بالکل ہو گیا یہ. تو بہرحال یہ کہ جو صورتحال ہے ستاروں کی, اس میں یہ کہ PTI آگے بھی مسلم لیگ نون کو کافی ٹف ٹائم دے گی. صحیح. اور آگے فیوچر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں مارچ 2018 کے بعد, اس میں کافی حد تک جو سیٹس وہ حاصل نہیں کر چکی وہ مزید سیٹ حاصل کرے گی. اور البتہ یہ کہ مکمل طور پہ وہ ان کو سرنگوں کر دے PMLN کو, ایسا نظر نہیں آتا. اور PML رہے گی, PMLN رہے گی آنے والے دنوں میں. این رہے گی, این بالکل رہے گی, لیکن این میں جو نہیں, این سے مراد یہ کہ نواز شریف صاحب تو تاحیات نائل ہو چکے ہیں, تو کیا نواز لیگ ہی کہلائے گی؟ آپ اسے این سے ایم کی طرف لے جائیں. PML ایم ہو سکتی ہے, اہم ہو سکتی ہے. جی بالکل اہم ہو سکتی ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے, اچھی بات آپ نے کی. آپ تو مطلب یہ کہ اب آپ سیاسی باتیں بھی کرنے لگے؟ نہیں, میں سیاسی باتیں نہیں, میں تو مستقبل ستاروں کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کوئی مطلب یہ کہ جو جس طرح کی 2/3 اکثریت حاصل کرتی رہی ہے PML, موجودہ PMLN, اس طرح کی 2/3 اکثریت نہیں ہوگی, کمزور پوزیشن ہوگی مستقبل میں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مسلم لیگ ایم بھی ہو سکتی ہے, مسلم لیگ کے بھی ہو سکتی ہے. کے امکانات نہیں ہیں, اہم ہوگی. جی اچھا, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. محبت سے متعلق ہے, اور چونکہ نفرت کی بہت باتیں ہو رہی ہیں, تو میں ایک کسی دانا کا قول ہے, مجھے نہیں پتہ کس کا ہے, لیکن جس نے بھی یہ بات کہی ہے, بہت خوبصورت بات ہے کہ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے, جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو. تو محبت ایسی ہونی چاہیے جو سحری میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سحری میں آپ جب پانی پیتے ہیں تو آخری گھونٹ, اس کے بعد پھر کسی دوسرے گھونٹ کی گنجائش افطار تک نہیں ہوتی. تو محبت ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی محبت کرنے کی اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے.